الرحمن الرحيم ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم صحيح باعتبار وصفه عند قوم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہ امام ترمذی اور ان کے علاوہ کچھ محدثین ایک ہی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حسن صحیح. تو اس پر سوال تھا کہ یہ دو وصفیں کیسے جمع ہو گئی ہیں، تو حافظ صاحب رحم اللہ اس کا تفصیلی جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ محصل جواب مطلب یہ ہے کہ یہ کہ تردد کرنا ائمۃ الحدیث کا حدیث کے ناقل کے حال میں تردد ہے کہ یہ راوی کیسا ہے. یہ جو تردد ہے نا، یہ تقاضا کرتا ہے مجتہد کے لیے یہ کہ نہ موصوف کرے حدیث کو وصفین میں سے ایک کے ساتھ. لہٰذا کہا جائے گا اس حدیث میں کہ یہ حدیث حسن ہے باعتبار موصوف کرنے اس حدیث کے ایک قوم کے نزدیک. کہا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے باعتبار موصوف کرنے اس حدیث کے دوسری قوم کے نزدیک. تو یہ وجہ ہے جی کہ اس راوی کے بارے میں تردد ہو گیا، تو اس لیے بھی وہ راوی جو ہے اس میں سے تام الضبط ہے یا تام الضبط نہیں ہے، تو دونوں نام رکھ دیے. کیا کہ جی حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ محصل جواب یہ ہے کہ ائمۃ الحدیث کا تردد کرنا حدیث کے راوی کے حال میں تقاضا کرتا ہے محدث کے لیے اس بات کا کہ نہ موصوف کرے اس کو احد الوصفین حدیث کو احد الوصفین کے ساتھ. بس کہا جائے حدیث میں کہ یہ حدیث حسن ہے باعتبار اس کی وصف کے ایک قوم کے نزدیک اور صحیح ہے باعتبار اپنی وصف کے دوسری قوم کے نزدیک. یہ مطلب ہے. اقول حاصل ہو یہ ہے کہ جب تردد کیا ائمۃ الحدیث نے راوی کے حال کے نقل کرنے میں کہ یہ راوی کیسا ہے، اس حیثیت سے کہ تقاضا کرتے ہیں بعض ان کا حکم بھی صحیح عند المجتہد، وہ جو حال نقل کیے ہیں، اور بعض ان کے حکم بھی تحسین عند المجتہد یعنی جو محدث ہے اس کے نزدیک. تو حکم کیا محدث نے بے صحت بالنظر الی حال تباب حسن بالنظر الی حال آخر، کیوں باوجہ پائے جانے اس وصف کے جو واجب کرتی ہے صحت کو، اور باوجہ پائے جانے اس وصف کے جو اور نہیں راجے دو میں سے ایک دوسرے پر، اس وجہ سے دونوں نام رکھے جی. عند قوم کی اس میں قال شارح، اس میں ایک سوال ہے کہ لازم آتا ہے یہ کہ امام ترمذی بلکہ امام بخاری جو ہیں پھر مقلد ہو جائیں تصحیح اور تحسین میں کسی اور کے، پہ خود یہ نقاد نہیں ہیں بلکہ جو کچھ دوسروں نے کہا ہے وہ اس کی تابع داری کرتے ہیں، تو حالانکہ خود بھی اس میں امام ہیں جی. میں کہتا ہوں یہ بات مبنی اس بات پر کہ قول ان کا عند قوم دونوں جگہوں میں متعلق ہے کس کے ساتھ؟ حسن کے ساتھ، باب قول ہی صحیح ان کے ساتھ، اور یہ باطل ہے بلکہ متعلق ہے بقول ہی وصفی کہ دونوں جگہوں. معنی یہ ہے کہ حسن ہے ہمارے نزدیک باعتبار اس کی ایک وصف کے جو ہونے والی ہے قوم کے نزدیک، اور صحیح ہے ہمارے نزدیک صحیح ہے باعتبار اس کی وصف کے جو ہونے والی ہے ایک قوم کے نزدیک. خلاصہ اور
محصل الجواب یہ ہے کہ ائمۃ الحدیث کا تردد ائمۃ الحدیث کا حدیث کے ناقل کے حال میں حدیث کے ناقل یہ تردد تقاضا کرتا ہے مجتہد کے لیے اس بات کا کہ نہ موصوف کرے مجتہد اس حدیث کو محسوس کرے مجتہد اس حدیث کو وصفین میں سے ایک کے ساتھ، پس کہا جائے گا اس حدیث کے بارے میں حسن باعتبار موصوف ہونے حدیث کے کس کے ساتھ؟ وصف حسن کے ساتھ ایک قوم کے نزدیک، اور صحیح باعتبار موصوف ہونے اس کے ایک قوم کے نزدیک۔ شابہ جی۔ جواب یہ ہے کہ ائمۃ الحدیث کا تردد کرنا حدیث کے ناقل کے حال میں تقاضا کرتا ہے مجتہد کے لیے اس بات کا کہ نہ موصوف کرے مجتہد حدیث کو وصفین کے ایک کے ساتھ، پس کہا جائے گا اس میں حدیث حسن ہے باعتبار موصوف ہونے حدیث کے ایک قوم کے نزدیک، اور صحیح ہے باعتبار موصوف ہونے اس کے دوسری قوم کے نزدیک۔ غایت ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، فهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده۔ حفصہ فرماتے ہیں غایت یعنی آخری بات اس میں یہ ہے کہ جب یہ صورت تھی نا تو اس میں لفظ او لانا چاہیے تھا، لفظ او کہ یہ حسن ہے یا یہ صحیح ہے، جیسا کہ تو انہوں نے او کو حذف کر دیا ہے، جیسا کہ حذف کیا حرف عطف کو اس حدیث سے جو آگے بعد میں آ رہی ہے، جو دوسری صورت آ رہی ہے کہ جس کی سندیں دو ہیں، جس کی ایک سند کے اعتبار سے حسن اور ایک اعتبار سے، تو وہاں حسن و صحیح ہونا چاہیے، حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور یہاں ہونا چاہیے تھا حسن ہے یا صحیح ہے، تو جیسے وہاں واو حذف کر دی ہے اسی طرح یا حذف کر دی ہے۔ کیا کہ حفصہ فرماتے ہیں غایت ما فیہ یہ ہے کہ اس سے حرف تردد حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ حق تو یہ تھا کہ کہتے حسن او صحیح، جس طرح کہ کوئی حدیث حسن بھی ہو صحیح ہو تو وہاں حرف عطف کو حذف کر دیا جاتا ہے، جو آگے بچ کا ذکر آگے آ رہے ہیں جی۔ اور غایت وہ غایت اس کی یعنی جی بد تو بد بھی گل سوال بھی اے وے غایت اس کی جو اس میں ہے یعنی اس بحث میں یہ ہے کہ حذف کیا گیا ہے اس حدیث سے یا اس بحث میں اس حدیث سے حرف تردد، اس لیے کہ حق اس حدیث کا یہ ہے کہ کہتے حسن او صحیح، اور یہ جیسا کہ حذف کیا گیا ہے حرف عطف اس سے جو بعد ہے اس کے جی۔ اور غایت اس کی جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ حذف کیا گیا اس حدیث سے حرف تردد، اس لیے کہ حق حدیث کا یہ تھا، حق اس کا یہ تھا کہ کہتے محدث حسن او صحیح، اور یہ جیسا کہ حذف کیا گیا حرف عطف اس سے جو بعد ہے اس کی۔ یعنی کال دکتور یعنی جیسے وہ تھلے باقی تو سارا وہ سیگا بنایا نے کیڑا بنانا ہے جی، انہیں پڑھنے تو پڑھ لو۔ حاضر لفظ یہ جو ہے نا جی یہ یا مضارع کا سیگا ہے جی، من اللہ جی عد سے عدہ یا عدو، جیسا کہ شارع کے نسخے میں معنی اس پر یہ ہے کہ حذف کیا گیا حرف عطف کو یہاں، جیسے کہ حذف کیا گیا اس شے سے وہ جو کیا ہے وہ شے جو گنی جاتی ہے، وہ شے جو گنی جاتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے دار غلام جاریت صوب بساط، حالانکہ ہوتا ہے دار و غلام بعینیہ شیئن ہے میرے کو الا غیر ذالک، اور بہرحال یا با اضافت بعد الا ضمیر ہی بھی بعدہ جی، جیسا کہ نسخہ منقولہ انہا معنی اس پر یہ ہے کہ حذف کیا گیا حرف عطف یہاں او جیسا کہ حذف کیا گیا اس قسم میں جو بعد آ رہی ہے، اور وہ ہے کہ ذکر کی گئی اس میں دو صفتیں باعتبار دو سندوں کے، تو وہاں واو کو نہیں، حالانکہ واو عطفہ ہونی چاہیے جی۔ قال دکتور مثل حذف حرف واو عطف کے اس حدیث سے کہ روایت کی گئی ہے، اور کہتے ہیں امام ترمذی اس میں حسن صحیح، کیونکہ اصل اس میں یہ ہے کہ کہیں حسن و صحیح، تو حذف کیا گیا واو کو جی،
تو یہاں بھی او کو حذف کر دیا جی. ہاں جی ترجمہ کرنا ہے. بسم اللہ جی اگے جی. وَعَلَى هَذَا صبر. اب ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں. وَعَلَى هَذَا وَعَلَى اس پر جی یعنی او ان ذکر الوصفین حال کون الاسناد واحد. سند ایک ہے سند لیکن تردد حاصل ہو گیا مجتہد کے لیے لاختلاف الناقلہ راوی کے حال کے بیان میں کہ وہ صحیح ہے یا کیا ہے حسن ہے. اب یہ جو حدیث ہے نا کہ جس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکا کہ حسن ہے یا یہ حدیث کم ہوگی مرتبے میں اس حدیث سے کہ جس کے بارے میں صرف صحیح ان کہا گیا ہے. جس کے بارے میں کیا کہ جی اس بات پر جو پیچھے گزری ہے وہ حدیث کہ کہا گیا اس کے بارے میں حسن صحیح یہ حدیث کم اس حدیث سے کہ کہا گیا اس کے بارے میں صحیح سمجھے ہی. اچھا لأن الجزم اقوى من التردد بس اس لیے کہ جزم جو ہے نا وہ اقوا ہوتا ہے تردد سے. تو بیس حسن ہے یا صحیح ہے یہ تو ہو گیا تردد اور یہ صرف صحیح ہے یہ ہو گیا جزم. تو جزم جو ہوتا ہے وہ تردد سے اور اسی پر سن رہے ہیں. پس وہ حدیث کہ کہا گیا اس حدیث کے بارے میں حسن صحیح یہ حدیث کم ہے اس حدیث سے کہ کہا گیا اس حدیث میں صحیح اس لیے کہ جزم اقوا ہوتا ہے تردد سے جی. اس پر پس وہ حدیث کے کہا گیا ہے اس حدیث میں حسن صحیح کم ہے اس حدیث میں کہ کہا گیا اس میں صحیح اس لیے کہ جزم اقوا ہوتا ہے تردد سے. وہذا حیث التفرد بس. اور یہ جو کہا ہے نا کہ تردد ہے یہ ہے تفرد کی حیثیت سے. یہ ہے یعنی یہ تفسیر کلام علی تقدیر حسن اور صحیح جب کہ ایک سند متفرد و سند بالحدیث اور نہ ہو اس کے لیے سند تو وَإِلَّا اگو سنیں یہ اس صورت میں ہے جی کہ اس میں تردد ہے تو سند ایک ہے. اب ایک ہی سند کے بارے میں راوی ہے تو اس میں فیصلہ نہیں ہو سکا اس لیے اس کو کہہ دیا کہ یہ حدیث کیا حسن ہے یا صحیح ہے. اور یہ تفرد کی حیثیت سے جی. وَإِلَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلِ التَّفَرُّقُ فَإِطْلَاقُ الْوَصْفَيْنِ مَعًا عَلَى الْحَدِيثِ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ حَسَنٌ. وگرنہ بیعتبار اسنادین وگرنہ ہوگی دو سندوں کے اعتبار سے. شرح متن کٹھے کرو. وگرنہ یعنی جب نہ حاصل ہو تفرد تو پس اب بولنا دو وصفوں کا اکٹھا حدیث پر ہوگا باعتبار دو سندوں کے. ایک ان کی صحیح ہے اور دوسری اس کی حسن ہے. تو اب یہ حدیث ہے ایک سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور ایک اعتبار سے اس لیے اس کے دو نام رکھ دی. اس سند کو دیکھو تو صحیح ہے اس کو دیکھو تو حسن ہے جی. کیا کہ جی وَإِلَّا یعنی جب نہ حاصل ہو تفرد پس دو وصفوں کا بولنا اکٹھا ایک حدیث پر یہ ہوگا دو سندوں کے اعتبار سے. ایک ان کی سند صحیح ہے اور دوسری حسن ہے اس وجہ سے ہوگا جی. سنیں اور وگرنہ یعنی جب نہ حاصل ہو تفرد سنیں جی تو پس بولنا وصفین کا اکٹھا حدیث پر ہوگا یہ بولنا باعتبار دو سندوں کے ایک ان دو کی صحیح اور دوسری حسن. او اقول و بیعتبار یعنی و یکون ہوگی ایک ان کی صحیح اور دوسری حسن مثلاً جی.
تو پس نہ وارد ہوگا یہ کہ اسنادین نہیں لازم آتا کہ ہو ایک ان کی صحیح دوسری حسن، باوجہ جائز کہ دونوں سندیں ضعیف ہوں یا ایک ان کی ضعیف ہو جی ہاں۔ تو وجہ عدم ورود کی ہے کہ یہاں ذکر چل رہا ہے حسن صحت اور حسن کا، صحت اور حسن کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے یہ کہا ہے کہ دو سندیں ہیں تو پھر کیا ہوگی صحیح ہے، کیونکہ دو سندیں ہوں تو ضرورت نہیں کہ ایک حسن اور ایک صحیح ہو، اور بھی تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ باس اس کی چل رہی ہے اس لیے یہی مراد ہے، سمجھے ہی منع کرو۔ یعنی جب نہ حاصل ہو تو فرق بس بولنا وصفین کا اکٹھا ایک حدیث پر یہ ہوگا باعتبار دو سندوں کے، ایک ان دو سندوں کی صحیح اور دوسری وَعَلَىٰ هَٰذَا فَمَا قِيلَ فِيهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ فَوْقَ مَا قِيلَ فِيهِ صَحِيحٌ فَقَطْ إِذَا كَانَ فَرْدًا لِأَنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تُكَفِّي۔ اب اس صورت پر وہ حدیث جس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے اور ایک اعتبار سے صحیح ہے، اس کی ہوگی دو سندیں، یہ حدیث فوق ہو جائے گی اب اس حدیث سے جس کے بارے میں صرف کہا گیا کہ یہ صحیح ہے، کیا ہے صحیح ہے، لیکن جب کہ وہ فرد ہو، جب کہ وہ اس کی ایک ہی سند ہو، اب صحیح ہے اس کی ایک ہی سند ہے، یہ صرف صحیح ہے، اور ایک حدیث ہو اس کی دو سندیں، ایک سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور دوسری سند کے اعتبار سے حسن ہے، تو یہ اس پر فائق ہو جائے گی، یہ اس پر کیوں؟ اس لیے کہ کثرت طرق قوت پیدا کر دیتے، اس لیے کہ ہاں جی کیا کیا جی، اور اس پر پس وہ حدیث جس کے بارے میں کہا گیا ہے حسن صحیح یہ فوق ہوگی اس حدیث سے جس کے بارے میں فقط صحیح کہا گیا ہے، جب کہ وہ فرد ہو، کیونکہ اگر صحیح کی بھی دو سندیں ہوئیں تو پھر تو یہ اوپر چلی جائے گی، کیونکہ اس کی تو ایک سند حسن ہے جی، اس لیے کہ کثرت طرق قوت دیتی ہے، قوت دیتی ہے، اور اس پر پس وہ حدیث وہ حدیث کہا گیا اس میں حسن صحیح فوق ہوگی اس حدیث سے کہ کہا گیا اس حدیث میں صحیح فقط، لیکن شرط ہے جب کہ ہو وہ فرد، یعنی صرف ایک ہی سند سے ہو، زیادہ سندیں نہ ہوں، اس لیے کہ کثرت طرق قوت دیتا ہے جی۔ بس وہ حدیث کے کہا گیا ہے اس کے بارے میں حسن صحیح فوق ہوگی اس حدیث سے کہ کہا گیا ہے اس میں صحیح فقط جب کہ وہ حدیث فرد، اس لیے کہ کثرت طرق قوت دیتے ہیں جی۔ حسن غریب فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه۔ حسن غریب، سوال ہے تو اس کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تصریح کیا اپنی کتاب میں کہ حسن کی شرط یہ ہے کہ کم از کم دو سندوں سے روایت کی جائے، من غیر ایک وجہ کے غیر سے، یعنی دو سند کم از کم، تو وہ کیا ہوتی ہے حسن ہوتی ہے۔ اب جب یہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو اب ان کی اپنی کتاب میں جو بعض حدیثیں جن کو کہتے ہیں کہ حسن غریب نہیں پہچانتے ہم اس حدیث کو مگر اسی سند سے، تو چلو ایک سند نال غریب تو ہوگی تو حسن کس طرح ہوگی؟ حسن تو دو سندیں ہوں تو بنتی ہے، یہ کیسے جڑ گیا جی؟ ہاں جی سوال ہے کہ تحقیق امام ترمذی نے تصریح کی ہے اپنی کتاب میں کہ حسن کی شرط سے ہے یہ کہ وہ روایت کی جائے کم از کم دو سند من غیر وجہ، ایک وجہ تو چوکھیاں، بس کیسے پھر وہ بعض حدیثوں کے بارے میں یہ قول کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے غریب ہے نہیں پہچانتے ہم اس کو مگر اسی سند سے، جب ایک سند ہے تو پھر غریب تو ہو سکتی ہے لیکن حسن نہیں جی۔ سنیں جی ضبطۃ الاشکال یہ ہے کہ حسن عند ترمذی وہ ہے جو روایت کیا جائے من غیر طریق واحد، اور غریب تو وہ ہوتا ہے جو منافی ہو حسن کے اس معنی میں قطعاً، کیونکہ تفرد شرط ہے کس کی؟ غریب وہ ہوگی جس میں ایک سند ہے، حسن وہ ہوگی جس میں ایک سے، تو پس کیسے کہہ سکتے ہیں بعض حدیث میں حسن لا نعرف نہیں پہچانتے ہم اس کو مگر اسی سند سے، کیونکہ یہ تو جمع بین سمجھ آ گئی ہے، حسن غریب، حسن غریب کوئی نوی قسم نہیں چل رہی، صرف امام ترمذی کی گل چل رہی ہے۔ پس اگر کہا جائے تحقیق تصریح کی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے
اس بات کی کہ حسن کی شرط یہ ہے کہ روایت کی جائے وہ وجہ کے غیر سے، یعنی ایک سند سے نہیں، ایک سے زیادہ سندوں سے۔ پس کیسے کہتے ہیں بعض حدیث میں حسن غریب، نہیں پہچانتے ہم اس حدیث کو مگر اسی وجہ سے، وجہ میں نہیں سند، اسی سند سے یہ فرقے میں جڑیا جی۔ حسن غریب پس اگر کہا جائے تحقیق تصریح کی ہے امام ترمذی نے اس بات کی کہ حسن کی شرط یہ ہے کہ روایت کی جائے ایک سند کے غیر سے، پس کیسے کہتے ہیں پھر بعض احادیث میں حسن غریب نہیں پہچانتے اس حدیث کو مگر اسی سند سے جی۔ الحسن عند الترمذی وهو الحسن لغیرہ، حسن عند ترمذی وہ ہے جو حسن لغیر ہی ہو جی۔ حسن عند الترمذی وہ ہے جو حسن لغیرہ ہی ہو جی۔ فالجواب ان الترمذی لم يعرف الحسن مطلقا وانما عرف بنوع خاص منه واقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب۔ بس جواب یہ ہے، حاصل الجواب دیکھیں نا کہ تعریف مذکور بھئی حسن وہ ہوتی ہے جس کی کم از کم 2 سندیں ہوں، تعریف مذکور نہیں حسن کی مطلقاً، بلکہ اس حسن کی کہ نہ ذکر کی جائے اس کے ساتھ وصف آخر صحت سے اور غرابت سے جی۔ پس حسن وہ جو منافی ہے نا غریب کے، نہیں مجتمع ہوتا اس کے ساتھ، وہ ہے کہ تحقیق مجتمع اس کے ساتھ جی لیسا منافیاً لہو۔ تو اصل میں حسن کی انہوں نے 2 تعریفیں کی ہیں کہ بھی یہ جو تعریف کی ہے نا کہ حسن وہ ہوتی ہے کہ جو جس کی کم از کم، تو یہ حسن لغیر ہی کی ہے، یہ حسن لغیر ہی کی تعریف ہے۔ تو جہاں مطلقاً حسن ان کہتے ہیں نا تو وہ حسن لغیر ہی نہیں، وہ جو ایک سند کے ساتھ حسن ہے وہ ہے، اور چونکہ اس سند میں ایک ہے اس لیے اس کو غریب بھی کہہ سکتے ہیں جی۔ سمجھ گئے ہیں؟ پھر ساری بات پڑھ دیں ہاں اس گل کو سمجھ کہ انہوں نے جو کہا ہے نا حسن نا جو غریب کے ساتھ جس کو جوڑا ہے، یہ وہ حسن نہیں ہے جو حسن لغیر ہی ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کی ایک سند ہے اور حسن ہے، وہ سند حسن ہے، چونکہ سند ایک ہے اس لیے وہ غریب بھی ہے جی۔ تو یہ غریب اور حسن اکٹھے ہو گئے جی۔ وہ حسن جو غریب کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوتا وہ حسن لغیر ہی ہوتا ہے، وہ جمع نہیں ہو سکتا جی، وہ جمع نہیں ہو سکتا جی۔ ہن دیکھ جواب یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نئی تعریف کی حسن مطلقاً کی، بعض تعریف کی ہے ایک قسم کی جو خاص ہے حسن سے، واقعہ ہے ان کی کتاب میں، اس کی تعریف کی ہے بنوع خاص من ہو واقع فی کتاب، اور وہ ہے کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں حسن من غیر صفات اخرى، یعنی کہتے ہیں حسن بغیر کسی دوسری صفت ملانے کے بغیر، جس کو کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ، تو یہ حسن لغیر ہی ہوتی ہے۔ یہ کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ امام ترمذی نے نئی تعریف کی حسن مطلقاً کی، انہوں نے تعریف کی ہے ایک خاص قسم کی حسن سے جو واقع ہے ان کی کتاب میں، اور وہ ہے جس کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں حسن بغیر کسی دوسری صفت، صرف کلی حسن کہتے ہیں اور کوئی صفت نہیں جوڑتے، یہ مراد ہے۔ اور یہ بات کیوں، یہ اس طرح کیوں، یہ بذالک یہ کہ امام ترمذی فرماتے ہیں بعض حدیث میں حسن، اب یہ ہوگی کیڑی، اور بعض میں کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کی صرف سند صحیح ہے، اور بعض میں کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کی ایک سند ہے۔ اب آگے وہ ایک سند والی حسن بھی ہو سکتی ہے، مطلب ہے جی۔ اور بعض کے بارے میں کہتے ہیں حسن، اب جو حسن صحیح ہونا نا اس کے پھر 2 معنی پیچھے پڑ چکے ہو، یا بھئی حسن ہے یا صحیح ہے،
یا حسن ہے اور صحیح ہے، اور بعض میں کہتے ہیں حسن۔ اب یہ جو حسن غریب ہے نا، یہ اصل غیر ہی نہیں ہے، روڑا تندہ سی نا، یہ وہ حسن ہے حدیث جس کی سند ایک ہی ہے، اور سند کے اعتبار سے وہ حسن ہے، چونکہ ایک سند ہے لہذا وہ غریب ہے جی۔ اور بعض میں کہتے ہیں صحیح، بھئی سند کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن چونکہ سند ایک ہے غریب ہے، اور بعض میں کہتے ہیں حسن غریب۔ اب یہ ایک ہی سند ہے، ایک ہی سند ہے، یا اس ایک سند کے اعتبار سے یہ حسن ہے یا صحیح ہے، لیکن چونکہ سند ایک ہے لہذا غریب ہے۔ سنیں، اب امام ترمذی جس کو غریب کہتے ہیں نا، یا جو حل، اس کا معنی ضعیف نہیں ہوتا، یہ بہت سارے جوحال اس نے چکر دیں نے کہا سنا امام ترمذی نے غریب کہا ہے، انہوں سمجھا جی بیندی اے وجہ ہے۔ باقی امام ترمذی دی غریب صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے جی، جتھے ضعیف کہیں گے نا وہ ہوئے گی جی۔ سنیں جی کنی گل سمجھے، مہربانی جی۔ تو غریب کا یہ معنی ہے کہ جس کی سند ایک ہے، وہ کیا آ رہی ہیں قسمیں اور بھی ہیں جی۔ جی کیا کیا میں نے کیا سمجھا گئی ہوں؟ چلو حسن عند ترمذی، وہ حسن لغیر ہی ہے۔ پس جواب یہ کہ امام ترمذی نے نئی تعریف کی حسن کی مطلقاً یا حسن مطلقاً کی بعض تعریف کی ہے ایک خاص قسم کی حسن سے جی، جو واقع ہے ان کی کتاب میں، اور وہ حدیث ہے کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں حسن بغیر دوسری صفت کے، یہ مراد ہے۔ تو یہ اس کی دو سندیں کم از کم جی، تو یہ حسن لغیر ہی ہے۔ سنیں ہی تب یہ سمجھ آ گیا کہ جس کو صرف حسن کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک بھی کتوں گل سمجھ ہے یہ، اور بے وذالک، اور یہ کہ امام ترمذی کہتے ہیں بعض حدیث میں حسن، اور بعض میں صحیح، اور بعض میں غریب، اور بعض میں حسن صحیح، اور بعض میں حسن غریب، اور بعض میں صحیح غریب، اور بعض میں حسن صحیح غریب جی۔ حسن امام ترمذی کے نزدیک وہ حسن لغیر ہی ہے۔ بس جواب یہ ہے کہ امام ترمذی نے نئی تعریف کی حسن کو کی، بعض تعریف کی ہے انہوں نے ایک خاص نوع کی حسن سے جو واقع ہوئی ہے ان کی کتاب میں، اور وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں حسن بغیر دوسری صفت کے ملانے کی، اور وہ یہ ہے کہ کہیں امام ترمذی کہتے ہیں بعض احادیث میں حسن، اور بعض میں صحیح، اور بعض میں غریب، اور بعض میں حسن صحیح، اور بعض میں حسن غریب، اور بعض میں صحیح غریب، اور بعض میں حسن صحیح غریب۔ وتعریفہ انما واقع علی الاول فقط وعبارتہ، اور تعریف امام ترمذی کی کہ حسن وہ ہوتی ہے جو من کی ہوئے من غیر وجہ روایت ہو، من تعریف یہ محض واقعہ ہوئی ہے فقط اول پر، جس کو صرف حسن کہتے ہیں۔ کیا کہ امام ترمذی کی یہ تعریف یہ محض واقع ہوئی ہے صرف اول پر، جس کو صرف حسن کہتے ہیں۔ اگے وعبارتہ، اور امام ترمذی کی عبارت تیری رہنمائی کرتی ہے اسی بات کی طرف جب کہ انہوں نے کہا اپنی کتاب کے آخر میں، کیڑی کتاب ہو، کتاب العلل، امام ترمذی دے آخر تے نال لگی ہے، ان دے بچ انہوں نے یہ گل آکھی ہے۔ سنے جی جی بے انہوں نے کی آکھیا ہونا ہے، قلنا فی کتابنا حدیث حسن فإنما اردنا به حسن اسنادہ عندنا فکل حدیث یروى۔ صبر امام ترمذی کہتے ہیں اور وہ کہ ہم نے اپنی کتاب میں کہا ہے نا حدیث حسن، محض ارادہ کیا ہم نے اس کے ساتھ اس کے اسناد کے حسن کا ہمارے نزدیک جی۔ اور وہ جو ہم اپنی کتاب میں کہتے ہیں حدیث حسن، بعض ہم نے ارادہ کیا اس کے ساتھ حسن، اس کے اسناد کے حسن کا جو ہمارے نزدیک،
یعنی نہ حسن مصطلح جو محدثین کے نزدیک ہے. پھر بیان کیا معنی حدیث اسناد کے حسن کا بقولی و کلو حدیث اے وہ معنی بیان کیا فکلو فَكُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى وَلَا يَكُونُ رَاوِيهِ مُتَّهَمًا بِكَذِبٍ وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ شَاذًا فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. انج کہ وہ جڑا اسی تعریف جڑا اساں کتنا نے حسن برہان لیا ہے وہ کون سا ہے کہ وہ یہ ہے کہ پس ہر حدیث جو روایت کی گئی ہے اور نہ ہو راوی اس کا متہم بکذب اور وہ روایت کی گئی ہو من غیر وجہ من نحو ذالک نحو دا مطلب نحو ذالک یعنی اسے درجے دی ایک سند اور ہوئے اسے اور تھوڑا پڑھ دیں پھر شرح جی تو یہ جو حدیث ہے نا اور نہ ہو وہ شاذ یہ حدیث ہمارے نزدیک حدیث حسن ہے. تب سمجھ آئی نا کہ جو امام ترمذی جو مطلقاً حسن کہتے ہیں اس سے وہ مراد ہے کہ جس کے اندر راوی متہم بالکذب نہیں ہے شاذ بھی نہیں ہے اور کم از کم 2 سندوں سے اس کو ہم حسن کہتے ہیں. کیا جی ہر حدیث جو روایت کی جائے اور نہ ہو راوی اس کا متہم بالکذب اور وہ شاذ بھی نہ ہو اور وہ ایک سند سے نہیں زیادہ سے روایت کی جائے وہ جو من وجہ ہے نا وہ نحو ذالک ان دے درجے دی ہوئے ایک ہو رہے ہو جیتے کیا صاحب یہ ہمارے نزدیک حدیث حسن ہے. یہ حسن ہے جی انہوں نے کہنا نحو بالجر صفت غیر بالنسب حال معنی یہ کہ نہ ہو راوی طریق ثانی کا جی دوجی سند ہے نا وہ راوی متہم بالکذب بھی نہ ہو جی جان اس بات کو کہ نئی تصریح کی حسن کی تعریف میں بے نفی علت ولا بے اتصال سند ولا بخفت ضبط جیسا کہ ذکر کیا شیخ نے سابقاً اور زیادہ کی روایت من غیر وجہ یہ اصطلاح آخر امام کی جو نئی ہے جی مطلب یہ صرف یہ کہا کہ بھی راوی متہم نہ ہو شاذ نہ ہو اور کئی سندیں ہوں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں اس کو حسن کہتے ہیں. اور سمجھے یہ کتاب العلل میں امام ترمذی نے بیان کی ہے جس کے ساتھ دوسری صفت جوڑتے ہیں اس حسن کا اور معنی ہے جو اکیلا حسن ہے اس کا یہ معنی ہے کتنا معنی کرنے. اور امام ترمذی کی عبارت رہنمائی کرتی ہے تیری اس بات کی طرف جب کہ کہا انہوں نے اپنی کتاب العلل کے اواخر میں اور وہ جو کہا ہم نے اپنی کتاب میں حدیث حسن محض ارادہ کیا ہم نے اس کے ساتھ اس حدیث کے اسناد کے حسن کا ہمارے او اے تعریف ہے پس ہر حدیث روایت کی گئی اور نہ ہو راوی اس کا متہم بکذب اور روایت کی جائے غیر وجہ سے یعنی ایک سند نہیں کم از کم 2 ایسی غیر جو مثل ہے اس کے نحو ذالک یعنی مثل اس کی ہو یعنی ان دے وچ بھی راوی متہم بالکذب نہ ہو تو یہ جب 2 سندیں جڑتی ہیں تو یہ بنتی ہے کیا سمجھے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نہ ہو حدیث شاذ پس وہ ہمارے نزدیک حدیث حسن ہے. اے لا یکون ذالک الحدیث مخالف لحدیث سے کا ایزن اے شاذ تو فا ہوا عندنا اے بحسب اصطلاحی دون محدثین جیسا کہ بھی عندنا ضمیر کو سمجھو بھی شاید وہ مراد ہے نا اپنی گل نہیں جی آگے جی اور امام ترمذی کی عبارت رہنمائی کرتی ہے تیری اسی کی طرف کیونکہ آپ نے فرمایا اپنی کتاب العلل کے اواخر میں اور وہ جو کہا ہے ہم نے اپنی کتاب میں حدیث حسن بعد ہم نے ارادہ کیا ہے اس سے حدیث کے اسناد کے حسن کا ہمارے نزدیک بس ہر حدیث جو روایت کی گئی ہے اور نہ ہو راوی اس کا متہم بھی کذب اور روایت کی جائے دوسری سند سے جو اس کی مثل ہو اور نہ ہو حدیث شاذ پس وہ حدیث ہمارے نزدیک حدیث حسن ہے. آگے جی فعرف بهذا انه انما عرف الذي انما ٹھیک ہے جی عرف الذي يقول فيه حسن فقط. پس پہچانی گئی اس کے ساتھ یہ بات کہ بعض تعریف کی ہے امام ترمذی نے
اس حدیث کی کہ جس کے بارے میں فقط حسن کہتے ہیں، یہ صرف ایک قسم کی تعریف کی ہے، بس باقیوں کی تعریف نہیں کی. سمجھے ہی کیا کہ یہ جو ابھی تقریر پڑھی ہے پیچھے وہ کتاب العلل کے حوالے سے، اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ صرف اس حدیث کی جس کے بارے میں صرف حسن کہتے ہیں اور کوئی صفت ساتھ نہیں جوڑتے. بس پہچانی گئی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اے وما قلنا فی کتابنا حدیث حسن. پس معلوم ہوں گے اس کے ساتھ کہ معرف اس تعریف کے ساتھ وہ کون ہے؟ وہ حدیث ہے کہ موصوف کیا اس کو اپنی کتاب میں، حسن کے ساتھ فقط نہ کہ اس کا غیر. پس پہچانیں گے اس کے ساتھ یہ بات اس کے ساتھ یہ بات کہ محض تعریف کی ہے امام ترمذی نے اللہ زی وہ اس حدیث کی کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں حسن فقط. یہ ان دی تعریف ہے صرف اس حسن دی. جی بس پہچانی گئی اس کے ساتھ یہ بات کہ محض تعریف کی امام ترمذی نے اس حدیث کی کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں حسن فقط. اما ما یقول فیہ حسن صحیح او حسن غریب او یہ بات پڑھی لگے او حسن صحیح غریب فلم یعرج علی تعریفہ. بس بہرحال وہ حدیثیں کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں نا حسن صحیح یا حسن غریب یا حسن صحیح غریب فلم یعرج او وهو الاقامت الشیء فلم یعول ویمل الی تعریف. پس نہیں توجہ کی انہوں نے اس کی تعریف پر، ان میں سے کسی کی تعریف نہیں کی ہے. کیا کہ جی بہرحال وہ حدیثیں جن کے بارے میں کہتے ہیں حدیث حسن صحیح حسن غریب حسن صحیح غریب، ان حدیثوں کی تعریف ان میں جو حسن ہے وہ کون سا، اس کی کوئی تعریف نہیں. کما لم یعرج علی تعریف ما یقول فیہ صحیح فقط او غریب فقط. جیسا کہ نئی توجہ کی امام ترمذی نے اس حدیث کی تعریف کے بارے میں جس کے بارے میں صرف صحیح کا یا صرف ان کی تعریفیں نہیں کی ہیں، صرف ایک حسن کی تعریف کی جو کلہ کہتے ہیں جی، بقایا کی نیک تعریف کی. کیا کہ جی جیسا کہ توجہ کی امام ترمذی نے ان حدیثوں کی تعریف پر جن کے بارے میں فقط صحیح کہتے ہیں یا صرف غریب کہتے ہیں. تو پھر سوال ہے کہ ایک نے دسیا تو باقی پھر مولی لقمان کی کرے گا؟ گویا کہ امام ترمذی نے چھوڑ دیا ہے باقی کی تعریفوں کو بھی، انہوں اور کتاب کو نہیں پڑھی ہونی، اہل فن دی بھی کری، میری کتاب ہی انہوں کلی پڑھنی ہے جی. اس وہاں سے بہرا کتاب ہے جو تعریفہ پڑھ لین کے جی. ہاں جی گویا کہ ترمذی نے چھوڑا ان تعریفوں کو استغناء لشہرتہ اہل فن کے نزدیک. وقت آثارہ وقت اثر علی تعریف ما یقول فی کتابہ حسن فقط اما لغمودہ و اما لانہ اصلاح جدید. اور اختصار کیا اس حدیث کی تعریف پر جس کے بارے میں اپنی کتاب میں فقط کیا کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں. یا تو لغمود ہی کہ اس میں کچھ پوشیدگی محسوس کی انہوں نے کہ بھئی میں کلہ حسن آکھے لوگ آکھن گے بھی یہ کیڑی ہوندی ہے جی، اس لیے میں نے اس کو وضاحت کر دی ہے، یا اس لیے کہ امام ترمذی کی یہ اصطلاح جدید ہے کہ حسن لغیری کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں جی. کیا کہ جی اور صرف حسن کی تعریف پر اختصار اس لیے کیا یا اس میں کوئی پوشیدگی ہے یا اس لیے کہ امام ترمذی کی نئی اصطلاح ہے، اسی لیے والذا ولذالک قیدہ بقولہ اننا ولم ینسبہ الى الحدیث کما فعل الخطابی. بس اسی لیے مقید کیا امام ترمذی نے اس تعریف کو بقولی اندنا کہ ہمارے نزدیک حسن یہ ہے، اور نہیں منسوب کیا اس کو کس کی طرف؟ محدثین کے، کہ محدثین یہ تعریف کرتے ہیں جیسا کہ کیا ہے امام خطابی نے. کیا کہ جی اسی لیے امام ترمذی نے مقید کیا اس کو اپنے قول اندنا کے ساتھ اور نہیں منسوب کیا اس کو محدثین کی طرف جیسا کہ کیا علامہ خطابی. ہاں ان پڑھ لو پھر اگلی گل پڑھیے جی کدے گئے ہیں. اور بہرحال وہ حدیث کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں حسن صحیح یا حسن غریب یا حسن صحیح غریب. پس نہیں میلان کیا انہوں نے ان کی تعریف اس حسن کی تعریف پر، جیسا کہ نہیں توجہ کی اس حدیث کی تعریف پر کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں صحیح فقط یا غریب فقط. من کرنا
اور بہرحال وہ حدیثیں کہ کہتے ہیں ان کے بارے میں حسن صحیح یا حسن غریب یا حسن صحیح غریب، پس نہیں توجہ کی ان کی اس حسن کی تعریف پر، جیسا کہ نہیں توجہ کی اس کی تعریف پر کہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں صحیح فقط یا غریب فقط، اور گویا کہ چھوڑ دیا اس تعریف کو استغنا کرتے ہوئے اس کی شہرت کے لیے اہل فن کے نزدیک مانا کر، اور گویا کہ چھوڑ دیا اس کو استغنا کرتے ہوئے اس کی شہرت کی وجہ سے اہل فن کے نزدیک، اور اختصار کیا اس حدیث کی تعریف پر کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں اپنی کتاب میں حسن فقط، یا بوجہ اس کی پوشیدگی کے، اور یا اس لیے کہ یہ تعریف اصطلاح جدید ہے، اس پر تائید اسی لیے تو مقید کیا امام ترمذی نے اس کو اپنے قول عندنا کے ساتھ، اور نہیں منسوب کیا اس کو محدثین کی طرف۔ جی، اور اختصار کیا ہے جیسا کہ کیا ہے علامہ خطابی رحمہ اللہ نے۔ جی، اور اختصار کیا اس حدیث کی تعریف پر کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں اپنی کتاب میں حسن فقط، یا اس کی پوشیدگی کی وجہ سے، اور یا اس لیے کہ یہ امام ترمذی کی اصطلاح جدید ہے، اور اسی لیے تو مقید کیا اس کو اپنے قول عندنا کے ساتھ، اور نئی نسبت کی اس کی محدثین کی طرف، جیسا کہ کیا علامہ خطابی نے۔ اچھا جی، قیلا وجہ غموز کے محدثین نے تعریف کی ہے حسن کی، اور نہیں حاصل ہوئی اس کے لیے کوئی حد ضابط، اسے نے بھی ضابط تام نہیں تو تھلے حد کوئی نہیں۔ جی، تو پس کہا گیا کہ ہوا وہ ہے کہ تعریف کی ہے اس کے مخرج نے، اور مشہور ہے رجال اس کے عدالت ضبط کے ساتھ، لیکن مناقضہ کیا گیا صحیح کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی تو ان سے ہے کہ پہچانا گیا اس کے مخرج اور مشہور ہے اس کے رجال عدالت اور ضبط کے ساتھ۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ حدیث ہے کہ جس میں ذوف قریب ہے، محتمل ہے، سنا جی، اس وجہ سے نہ کیتی ہے جی، لیکن پھر اس پر سوال ہے۔ والذا قیدہ، یہ کلام خبر دیتی ہے مصنف کی رضامندی کی طرف جواب ثانی کے ساتھ بھی، اے جواب ٹھیک جرا دیتا نے جی، بِلِأَنَّهُ اصطلاح جدید عندنا۔ جی اگے، اچھا ایک منٹ پہ، علامہ خطابی جو ہے نا جی کی خطابی ان کا نام ہے حمد بن محمد، حمدہ کہلا وزن مصدر، حمد بن محمد بن ابراہیم خطاب بستی، خطابی ابو سلیمان 319 میں پیدا ہوئے، بست فی بلاد کابل فی افغانستان، بل 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 فقیہ جلیل محدث حافظ شافی المذہب 377 میں فوت، ان کے لیے کتب کثیرہ نافع، معالم سنن ابو داود شریف کی بڑی سونی شرح ہے، اور غریب الحدیث اور اصطلاح غلط المحدثین۔ ہوں انہیں کی کیتا ہے، پہلے غلط سمجھو، تشبیہ دیتی ہے، والذی فاں وہ شے کہ کیا اس کو خطابی نے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے تعریف حدیث حسن کی، اور منسوب کی تعریف کدھر؟ نظر کر تو معالم السنن میں، کہ یعنی جیسا کہ انہوں نے تعریف کر کے تو محدثین کی طرف منسوب کی، امام ترمذی نے اس طرح نہیں کیا، انہوں نے کہا عندنا، سنا جی، تو پھر معالم السنن، پس دلالت کرتا ان کے اس طرح کرنا کہ تعریف کی گئی حسن کی محدثین کے نزدیک عامہ۔ بہرحال ترمذی نے فقط سرہ بقولی و ما قلنا فی کتابنا، پھر کہا فہو عندنا حدیث حسن، دلالت کرتا ہے اس پر کہ تعریف کی امام ترمذی نے حسن کی اپنی کتاب میں، وہ حسبہ اصطلاح ہی ہو، وہ اپنی اصطلاح کے مطابق، سمجھے ہی اے شابہ سے دیکھو چلو۔ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْزَفِّعُ كَثِيرٌ مِنَ الْإِرَادَاتِ الَّتِي طَالَ الْبَحْثُ فِيهَا وَلَمْ يُسْفِرْ وَجْهُ تَوْجِيهِهَا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَعَلَّمَ۔ علامہ فرماتے ہیں اس تقریر کے ساتھ جڑی ہم نے بیان کی ہے نا کہ وصفین کا جو ذکر ہے یا محض وہ تردد کے لیے جب حدیث فرد ہو، یا وہ بیعتبار دو سندوں کے ہیں، سنیں بھئی یہ جو کہا ہے نا حدیث حسن صحیح، صرف ان دی گل ہے، ان دی دو وجہ نے، یا سند ایک ہے تو پھر ناقل میں فیصلہ نہیں ہو سکا، اس لیے یا سندیں دو ہیں، ایک اعتبار سے اندر سن جی گل کیتی ہے نا
تو بہت سارے سوال جڑے پرانے زمانے سان بھی امام ترمذی دو ہی باتیں کیوں اکٹھی کرتے ہیں بھی بتائیں یہ حدیث حسن ہے کہ صحیح ہے، اکٹھا کیتا ہے سمجھ نہیں لگی جی اندر اساں جڑی گل کیتی یہ اللہ تعالیٰ ساڈے تے مہربانی کیتی اساں تانوں گل سمجھا دیتی ہے بھی یہ دونوں نوں جوڑنے دیاں دو وجہ نے، دونوں نوں یا دو سنداں نے یا ایک سند ہے تو ان دے وچ فیصلہ نہیں ہو سکیا بھی راوی یہ صحیح دا راوی ہے یا کہ وہ سمجھ آ گئی جی تینوں پکا لو نا پھر گل مک جانی، پھر رولا پہ جانا جی۔ اور اس تقریر کے ساتھ مندفع ہو گئے کثیر ان ارادات سے کہ لمبی ہے بحث ان میں اور نہیں واضح ہو سکی ان کی توجیہ کی وجہ واضح نہیں ہو سکی بھی کی انہیں بیان کیتا ہے، لیکن میں تم نے کوئی دسیا ہے بس اللہ کے لیے حمد ہے اس پر جو اس نے حلام فرمایا اور علم دیا، اگو اپنی کثرت نفسی کی تھی کہ میں جی۔ اور اس تقریر کے ساتھ منتفع ہو گئے کثیر ان ارادات سے کہ لمبی عباس ان میں اور نہیں واضح ہوئی ان کی توجیہ، اسفر یسفر اسفار واضح کرنا اور نہیں واضح کی ان کی توجیہ کی وجہ، بس اللہ ہی کے لیے حمد اس پر جو اس نے مجھے الہام فرمایا مجھے علم دیا۔ مجمل الارادات واردات یہ ہے کہ ابن الصلاح نے کہا ہے، اور لمبی عبارت تک دو لینا صرف، کہ ابن الصلاح نے کہا کہ بے شک یہ اختلاف راجع ہے اسناد کی طرف، پس جب روایت کی جائے حدیث دو سندوں کے ساتھ، ایک اس کی صحیح اور دوسری، تو ٹھیک ہے یہ کہ استقام ہے یہ کہ کہا جائے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی حسن ہے بنسبت ایک سند کے اور دوسری سند کے الی اسناد آخرہ، علاوہ زی انہ غیر مستنکر یہ کہ مراد لیا جائے حسن کے ساتھ اس کا معنی لغوی مراد لیا جائے، اور وہ ہوتا ہے کہ میلان کرتا ان کی طرف نفس اور نہیں انکار کرتا اس کا قلب، نہ کہ معنی اصطلاحی وہ جس کے ہم در پے ہیں۔ ایک گل کی تھی کنہ تے دوجی گل ہمیں نال جوڑ دی تھی نا، گل کھلی نہیں کہ بھی حسن کہنے کا مطلب ہے کہ بھی طبیعت میلان کرتی ہے صرف صحیح، صرف ویسے نال حسن کہتے بھی طبیعت اس کی طرف۔ اور ابن دقیق العید نے کہا ہے کہ وارد ہے اس پر احادیث وہ کہ کہا گیا ان میں حسن لا نعرفہ، ان دے بھی تو دو سندہ کو نہیں ہے گی جی پھر وہ روڑا پہ گیا نا، تو لازم ہے اس پر یہ کہ بولا جائے اس پر حدیث جبکہ حسن لفظ نہ بولا جائے حدیث موضوع پر بھی یہ لفظ کیڑا حسن والا، کہ اگر یہ مطلب ہے حسن اس واسطے کہ طبیعت میلان کر دی ہے تو پھر تو لازم ہے کہ اس پر کہ بولا جائے حدیث موضوع پر بھی لفظ حسن جبکہ اچھے ہوں لفظ کہ انہ حسن۔ پھر جواب دیا اشکال مذکور سے بعد رد کرنے جواب بین کے کہ حسن نہیں شرط اس میں قصور صحت سے مگر جس وقت کے منفرد ہو حسن، پس مراد حسن سے اس وقت اس کا معنی اصطلاحی ہے، بہرحال جب ہو حسن فی درجات صحت تو پس حسن حاصل ہے لا محالہ خام خواہ، اور جن دے وچ 100 وچ 90 کو نہیں ہے گے یہ مطلب ہے جلی صحت ہے، سمجھے پہ ہو، اس لیے کہ درجہ وجود درجہ علیہ کا جی، اور وہ حفظ والے اتقان یہ نہیں منافی وجود درجہ نچلے درجے کے جی، تو پس صحیح ہے کہ اس کو کہا جائے حسن نچلی صفت کے اور صحیح بیعتبار اوپر والی صفت کے۔ تو دیکھو نا گل کو کھلی نہیں شمندے پہ ہو بے رولا پہ رہے ہیں جی بھئی یہ کس طرح ہے جی، تو آپ کو بہت ساری گلاں کیتیاں کالا و یلزم علی ھذا یہ کہ ہو ہر صحیح حسن، پھر ہو کیونکہ نچلا درجہ جس میں پایا جاتا ہے پھر ہر صحیح کو حسن کہنا چاہیے۔ ابن الموفق نے کہا ہے ہر صحیح عند ترمذی حسن ہے اور نہیں ہر حسن، سنیں جی انہیں اج کر کے مسئلہ بیان کیتا۔ ابن سید الناس نے کہا کہ تحقیق باقی ہے اس پر یہ کہ شرط کی جائے حسن میں یہ کہ روایت کی جائے اس کی مثل میں وجہ آخر، اور نئی شرط کی گئی یہ صحیح میں، پس منتفی ہوگا یہ کہ ہو ہر صحیح حسن، تو پس افراد صحیح کا نہیں
بحسنۃ عند ترمذی، جیسا کہ حدیث انما الاعمال بالنیات۔ جواب دیا ہے علامہ عراقی نے کہ بین طور کہ ترمذی نے شرط کی حدیث میں آنا اس کا وجہ آخر سے، جب کہ نہ پہنچے کس کو، مرتبہ صحیح کو، پس جب پہنچ کی مرتبہ صحیح کو تو پھر یہ شرط نہیں ہے۔ بدلیل قولی فی مبادیہ کہ ھذا حدیث، علامہ سخاوی نے کہا ہے کہ ولیکنہ منتقد من وجہ آخر انتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حسن صحیح متباینان ہے، لیسا بینہما، پس ضبط وہ جو حسن فی الحسن غیر ضبط اللہ زی فی صحیح ہے۔ یہ تسن اے ساری بات دسیا نے بھی اے لمبے گلاں کیتیاں بابیاں جنہیں میں کو مطلب نکلیا کونی سوادی جا بھی ہر ایک اگلے بندے کیا اس پر یہ اعتراض، اگلے بندے کیا پھر تیری بات پر یہ اعتراض ہے۔ اس واسطے نے کہا جی کہ ایسا تنو اللہ تعالیٰ میں مہربانی فرمائی کہ انہاں دا اے ایک دو طریقے نے بے حسن او صحیح، ایک ہو گیا سند ایک کے، یا حسن و صحیح، سندے دو ہیں جی، آگے سمجھیں۔